اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے رمضان المبارک میں لوگ کچھ غلطیاں کرتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہوئے جو مین مسٹیک ہے، جو 100% لوگ 90% لوگ کرتے ہیں لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ثواب بھی نہیں ملتا اور الٹا انسان کو اس کا گناہ ملتا ہے پڑھنے کا۔ وہ کیا غلطی لوگ اکثر کرتے ہیں؟ سب سے پہلی غلطی یہ کی جاتی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے جب نماز میں قرات کی جاتی ہے، تسبیحات رکوع سجود میں کی جاتی ہے، یا جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، تو لوگ زبان نہیں ہلاتے، ہونٹ نہیں ہلاتے، اور صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور خاموشی سے کھڑے ہوتے ہیں، اور قرآن پاک کو بھی خاموشی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور نماز میں بھی خاموشی سے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دل میں پڑھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، یعنی دل میں پڑھنا نہیں ہوتا، منہ سے الفاظ نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ کوئی بھی لفظ ہے تو منہ سے ادا ہوگا، زبان سے وہ کلمہ ادا ہوگا، تو اس کے بعد ہی پھر نماز کمپلیٹ ہوگی اور قرآن پاک کا تلاوت ہوگی۔ صرف دیکھنے سے، اب قرآن پاک پر لوگ انگلی چلا رہے ہوتے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دل میں پڑھ رہے ہیں لیکن زبان سے کلمہ ادا نہیں کیا، تو اس طرح تلاوت قرآن پاک نہیں ہوگی۔ اس سے الٹا انسان کو گناہ ملے گا، ہاں صرف دیکھنے کا ثواب ملے گا، یعنی قرآن پاک کو آپ دیکھ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں قرآن پاک کی، اس کا ثواب ملے گا، لیکن قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اس سے نہیں ملے گا۔ پڑھنے کا ثواب انسان کو اس سے نہیں ملتا ہے، صرف دیکھنے کا اور ہاتھ سے ٹچ کرنے کا ثواب ہوگا۔ تو اس لیے جب بھی قرآن پاک پڑھیں یا نماز پڑھیں تو اس میں تلاوت یعنی زبان ہلنی چاہیے، اور زبان سے الفاظ پراپرلی ادا ہونے چاہیے، اور کوشش کیا جائے کہ جتنا خوش الحانی اور جتنا خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کر سکے، اتنا خوبصورت آواز میں اور خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی تلاوت لازمی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے لوگ دوسری جو مسٹیک کرتے ہیں، دوسری مین مسٹیک یہ ہے کہ لوگ تلاوت میں زبان تو ہلا رہے ہوتے، یعنی منہ تو ہلا رہے ہوتے ہیں، الفاظ بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں منمناہٹ کی آواز آ جاتی ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، لوگ پڑھیں گے الحمدللہ، یعنی من کرنا شروع ہو جائیں گے، منمناہٹ کی آواز آتی ہے، اس میں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ بندہ پڑھ کیا رہا ہے، تو وہ من کی آواز ہوتی ہے، تو تلاوت کی آواز نہیں ہوتی، سمجھ نہیں آ رہا کہ بندہ کیا پڑھ رہا ہے، اس سے بھی انسان کو گناہ ہوتا ہے، اس سے بھی انسان کو ثواب نہیں ہوتا۔ باقی دوسرا، جن لوگوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا ہے، جو بزرگ حضرات ہیں، یہ لوگوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، وہ کیا کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی ہر لائن پر انگلی چلاتے جائیں گے اور بسم اللہ شریف پڑھتے جائیں گے، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر انگلی پھیرنے پر لائنوں پر انگلیاں چلاتے جائیں گے اور بسم اللہ شریف پڑھتے جائیں گے تو پورے قرآن پاک کی ہر لائن پر انگلی ہم نے پھیر دی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بسم اللہ شریف پڑھ لی اور ہمارا قرآن پاک کمپلیٹ ہو گیا، اب ہم اس کو بخش سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ محبت ہے کہ قرآن پاک اب اتنے بزرگ ہو چکے ہیں کہ سیکھنا چاہیے ویسے، لیکن اگر سیکھنے پر بھی نہیں آ رہا تو پھر یہ ہے کہ قرآن پاک کو ہاتھ میں پکڑا، ایک محبت ہے قرآن پاک سے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ہی پسند آ جائے، تو محبت کے انداز میں قرآن پاک کو پکڑتے ہیں، چومتے ہیں، قرآن پاک کھولتے ہیں اور پھر انگلیاں چلاتے ہیں، اس کو ٹچ کرتے ہیں، تو یہ دیکھنے کا اور اس کو ٹچ کرنے کا، اس پر اس کو دیکھنے کا، تو یہ ثواب تو ملے گا اس کا، لیکن جو پڑھنے کا ثواب ہے وہ نہیں ملے گا۔ یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے پورے قرآن پاک پر انگلیاں چلا دی ہیں اور بسم اللہ شریف پڑھ دی ہے، تو بسم اللہ پڑھنے کا ثواب ملے گا، قرآن پاک کا احترام، قرآن پاک سے جو محبت ہے اس چیز کا ثواب ملے گا، لیکن جو قرآن پاک آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ریڈنگ کر لیا اب ہم اس کو بخش سکتے ہیں پورا قرآن پاک، تو وہ حساب نہیں ہے، یعنی بخشنے والا قرآن پاک آپ نے نہیں پڑھا، آپ نے جسٹ قرآن پاک کو دیکھا، یا آپ کی قرآن پاک سے محبت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔